فرض کیجئے میرے پاس یہ ایک بیلون یعنی غبارہ ہے اور اس میں بہت سارے پارٹیکلز موجود ہیں جو کہ فریلی فلوٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اڑتے پھر رہے ہیں، تیرتے پھر رہے ہیں، سمجھ لیجئے یہ کچھ میں پارٹیکلز بنا رہا ہوں اور یہ دیکھیے یہ موو کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ اس میں حرکت ہے، کائنیٹک انرجی ہے۔ میں کچھ اور بنا دیتا ہوں اور یہ اس بیلون کی یا غبارے کی دیواروں کے ساتھ پریشر ڈال رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پریشر کیا ہوتا ہے؟ پریشر ہوتا ہے فورس پر ایریا یا فورس ڈیوائڈڈ بائی والیوم۔ تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ اپنی یہ جو بلون ہے اس کی دیوار پر یہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور یہ تو ایگزامپل میں نے صرف چند بنائے ہیں، ورنہ یہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں جن کی صحیح تعداد معلوم کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کا بہت زیادہ پریشر بنتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دیوار سے ٹکراتے ہیں، ٹکرا کے باؤنس بیک ہوتے ہیں، یعنی پلٹ کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور یہی پروسیس، یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے، اور یہ آؤٹ ورڈ فورس ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو بیلون ہے، یہ غبارہ جو ہے، یہ پھولا ہوا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پریشر کے بارے میں بتا دوں کہ جتنا زیادہ یہ تیز پارٹیکلز موو کریں گے پریشر اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جتنا یہ سلو یہ پارٹیکلز ہیں، یہ موونگ پارٹیکلز ہیں، جتنا سلو یہ موو کریں گے اتنا ہی کم پریشر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کائنیٹک انرجی جو ہے وہ دراصل پارٹیکلز میں حرکت کا ایک میجرمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتی ہے انرجی معلوم کرنے کا۔ تو سلوور پارٹیکلز کا مطلب ہوا کم پریشر، فاسٹر پارٹیکلز کا مطلب ہوا ہائر پریشر۔ تو اور پھر ہر پارٹیکل ایک اپنی الگ الگ ڈائریکشن میں بیلون کے اندر جا رہا ہے، ٹکرا رہا ہے بہت آزادی کے ساتھ۔ اب یہ سوچئے کہ ایوریج انرجی آف پارٹیکلز کیا ہے؟ ہر پارٹیکل کی اپنی ایک ایوریج انرجی ہے، اور وہ انرجی معلوم ہم الگ الگ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم ہر پارٹیکل کی انڈیویجول انرجی میجر تو کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ایوریج انرجی کا جو میجر ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیمپریچر، یعنی کہ ٹیمپریچر از دی ایوریج انرجی آف ایچ پارٹیکل، یعنی ہر پارٹیکل کی ایوریج انرجی جو ہے وہ ہم ٹیمپریچر سے ظاہر کرتے ہیں، اور ٹیمپریچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی آن ایوریج ہر پارٹیکل اس بلون کے اندر یا کسی بھی کنٹینر کے اندر کتنی تیزی سے موو کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک اور یہ ہوا کہ انرجی پر پارٹیکل ہوا ٹیمپریچر، یہی بات میں پہلے بھی بتائی۔ تو اگر ہمارے پاس صرف ایک پارٹیکل بھی ہوتا اور اس کی بہت زیادہ کائنیٹک انرجی بھی ہوتی تب بھی اس کا پریشر بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اگر میرے پاس فرض کیجئے یہ میرے پاس دو الگ الگ کنٹینرز ہیں یا دو غبارے ہیں، اور ایک میں کچھ زیادہ پارٹیکلز ہیں جو کہ ادھر ادھر آزادی سے موو کر رہے ہیں، اور یہاں دوسرے کنٹینر میں یا دوسرے بلون میں میرے پاس صرف ایک پارٹیکل ہے، اور ان دونوں کا ٹیمپریچر یعنی کہ ایوریج کائنیٹک انرجی بالکل برابر ہے، اور لیکن یہ جو کنٹینر ہے جس میں کہ زیادہ پارٹیکلز ہیں اس میں پریشر زیادہ ہوگا، اور جس میں صرف ایک پارٹیکل ہے فار ایگزامپل اس میں پریشر کم ہوگا۔ تو دونوں کا ٹیمپریچر اگرچہ برابر ہے اور دونوں میں پارٹیکلز کی ایوریج کائنیٹک انرجی بھی برابر ہے، لیکن پھر بھی اس والے میں پریشر کم ہوگا اور زیادہ پارٹیکلز والے میں پریشر زیادہ ہوگا۔ تو کسی بھی سسٹم میں ہم ٹیمپریچر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کے پارٹیکلز کی تعداد کے ساتھ کہ اس میں پارٹیکلز کتنے ہیں، تو ہم ان کو مولز میں ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب ہم فرض کیجئے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پریشر جو ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پریشر جو ہے از ایکولز ٹو آر کوئی کانسٹنٹ ہے، ابھی میں اس پر بات نہیں کروں گا، اس میں ہم بعد میں بات کریں گے، کہ آر ٹائمز نمبر آف پارٹیکلز ٹیمپریچر اینڈ دین نمبر آف پارٹیکلز۔ یہ نمبر آف پارٹیکلز یا یہ این یو سمجھ لیجیے، یہ مولز ہیں، یعنی میرے پاس 5 مولز یعنی کہ 6 ٹائمز انٹو 10⁻23 نمبرز کی تعداد میں ہے، تو یہ نمبر آف پارٹیکلز ہے، اور یہ ہے ٹیمپریچر، اور یہ آر جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ ہے
جس کو ہم آئیڈیل گیس کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو یہاں ان دونوں ایگزامپلز میں میرے پاس دونوں پارٹیکلز جو ہے دونوں کنٹینرز میں ایکول ٹمپریچر ہے، لیکن ایک میں زیادہ پارٹیکلز ہیں، ایک میں بہت کم، یعنی ایک ہی پارٹیکلز ہے۔ تو اب میں کیا کر رہا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے ایک کنٹینر کو یا ایک بلون کو باہر سے کچھ پریشر ڈال کر چھوٹا کر دیا اس کے ایکچوئل سائز کے مقابلے میں، نمبر آف پارٹیکلز وہی رہے، ان کی ایوریج کائنیٹک انرجی بھی وہی رہی۔ تو اب کیا ہوگا، اب یہ ہوگا کہ یہ ایریا کم ہونے کی وجہ سے یا والیوم کم ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں اس کی جو کنٹینر ہے اس کی دیواروں سے، اس کے غبارے کی والز کے ساتھ یہ زیادہ تیزی سے ٹکرائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ فورس کیا ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے پریشر ہوتا ہے فورس پر ایریا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب والیوم کم ہوگا تو پریشر بڑھے گا، صحیح، کیونکہ میں نے والیوم کم کر دیا۔ تو یہاں پر یہ پریشر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انورسلی پروپورشنل ٹو والیوم، یعنی کہ اگر میں والیوم بڑھاؤں گا تو پریشر کم ہوگا، اور پریشر کم کروں گا، والیوم کم کروں گا تو پریشر بڑھے گا۔ تو پریشر ہو جائے گا ایکول ٹو یہ آیا ایک کانسٹنٹ، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پھر نمبر آف پارٹیکلز، نمبر آف گیس پارٹیکلز اور ٹمپریچر، دین اس کے بعد ڈیوائڈیڈ بائی والیوم، کیونکہ یہ انورسلی پروپورشنل۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ آر جو میں نے لگایا ہے یہ پروپورشنالٹی کانسٹنٹ بھی کہلاتا ہے۔ تو اب اس ایکویشن کو دوسری طریقے سے لکھنے کے لیے میں کہوں گا وی کو میں اس طرف لے گیا تو یہ ہو گیا پی وی از اکول ٹو این آر این ٹی۔ اب چلیے ہم تھوڑا سا اس کی ترتیب تبدیل کرتے ہیں اور آپ کے ٹیکسٹ بک سٹائل میں اس کو دوبارہ سے لکھتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا پی وی از اکول ٹو این آر ٹی، پی وی از اکول ٹو این آر ٹی۔ یہ ہو گئی ہماری آئیڈیل گیس ایکویشن۔ جی ہاں، یہ وہی آئیڈیل گیس ایکویشن ہے جسے آپ اپنی کیمسٹری ٹیکسٹ بکس میں اکثر پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور اس پوری ایکسرسائز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم آئیڈیل گیس ایکویشن تک کس طرح پہنچے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر جو کچھ بھی ہم نے جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے یہ سب کچھ آئیڈیل ہے۔ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ سب کے سب فریلی موو کر رہے ہیں پارٹیکلز، یہ وال سے ٹکرا کر بالکل اپنی انرجی لوز کیے بغیر باؤنس بیک ہو رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ نہیں کرتے، دے ڈو ناٹ اٹریکٹ، ایک دوسرے کی طرف کشش نہیں کر رہے، دے ڈو ناٹ اٹریکٹ ایچ ادر۔ کیوں نہیں کر رہے، یہ ہم نے صرف آئیڈیلائز کرنے کے لیے کیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ہر مالیکیول کا یا ہر گیس پارٹیکل کا اپنا جو والیوم ہے اس کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایوری گیس پارٹیکل یا ایوری گیس مالیکیول ہیز اے پوائنٹ ماس، یعنی کہ اس کا اپنا کوئی والیوم نہیں ہے انڈیویجول پارٹیکلز کا، اور اس کے ہمارے لیے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہم صرف بات کر رہے ہیں ان کے موشن کی، ان کے موومنٹ کی، کہ وہ کس طرح سے موو کر رہے ہیں اور دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو کسی بھی والیوم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ آئیڈیل گیس ایکویشن اسی وجہ سے ہم بناتے ہیں تاکہ ہم آئیڈیل کنڈیشن میں، آئیڈیل سچویشن میں یہ معلوم کر سکیں کہ کسی گیس کا بیہیویئر کس طرح کا ہوگا، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم جب ریئل لائف پہ اپلائی کرتے ہیں اور ہم مختلف میجرمنٹس یہ اس آئیڈیل گیس ایکویشن کی مدد سے ہم بہت سارے پرابلمس بھی سالو کرتے ہیں۔ تو اب یہ آر جو ہے یہ کیمسٹری پرابلمس میں بہت آتا ہے، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اب تک آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو آئیڈیل گیس ایکویشن ہے اس کی اپنا مقصد کیا ہے، یہ کس طرح سے بنی ہے، اور اس کے پیچھے اصل جو لاجک ہے یا جو اس کی جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔